محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایمان والوں کی زندگیوں کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار درود کے متعلق جی میں چاہوں کچھ پڑھوں۔ جی۔ ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود، نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم 100 مرتبہ تو روز دروشی پڑھ لیا کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 100 بار درود شریف پڑھے گا اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی، سبحان اللہ۔ 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام نیک خواتین لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیک بیویوں کے تذکرے سن کر ان کو اپنانے کی، ان سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت، یہ ہم نے اپنے لاسٹ سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ہی انداز بیان ہوں گے کہ آپ کی محبت کے آج نئے پہلو کا تذکرہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کس پہلو کا ذکر خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عاشقائے رسول تھیں، بے شک۔ اور عشق رسول کے اظہار کے مختلف انداز ہیں نا، جی مثلا سیرت پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، جی درود شریف پڑھتے رہنا، سبحان اللہ، اور اشعار کہتے رہنا، سبحان نعتیں پڑھتے رہنا، سبحان نعتیں سنتے رہنا۔ سبحان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشعار کی صورت میں اپنے عشق رسول کا اظہار کیا واہ سبحان اللہ، اور حسن و جمال مصطفیٰ کا بیان کیا۔ کیا بات، آقا علیہ السلام کی نعت بیان کی۔ جی، اور اس میں دیکھیں موضوع مختلف ہے نا، جی کبھی جیسے سلام رضا جو ہے، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک تمام اعضاء پر لاکھوں سلام اور اس کے اوصاف بیان کیے۔ سبحان، تو انداز مختلف ہے جی نا، بے شک، نعت کے بھی ٹاپک مختلف ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نعتیہ اشعار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بیان۔ سبحان، فلو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، اگر اہل مصر
شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف خوبیاں سن لیتے، کیا ہوتا؟ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی، اللہ اللہ، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قیمت لگانے میں اپنا مال و زر نہ بہاتے۔ اللہ اکبر، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے نبی کی پیشانی کو دیکھ لیتی، لأثرنا بالقطع القلوب علی الایدی، ہاتھوں کو نہیں دلوں کو کاٹ ڈالتے۔ اللہ اکبر، صدقے یا رسول، ہاں کیا شان ہے میرے نبی کی۔ سبحان اور حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان، اعلی حضرت کے برادر ہیں، اپنے عشق و محبت کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ وہ کتنی پیاری بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے طلبگار جو لوگ ہیں، امیدوار ہیں، زیارت کے امیدوار ہیں، ان کی اگر لسٹ بنائی جائے تو ٹاپ آف دی لسٹ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لکھا جائے گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے بے خیالی میں انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، بے خیالی میں عورتوں نے انگلیاں، اور سر کٹاتے ہیں، انگلیاں نہیں سر، اور دانستہ، ہاں بے خیالی میں نہیں، سر کٹاتے ہیں آقا کے حسن پر نہیں، نام پر، اور عورتیں نہیں مرد، اور وہ بھی عرب کے، وہ بھی عرب کے۔ وہ تو مصر تو بہت ایجوکیٹڈ ایریا تھا، اور یہ لوگ کیسے تھے؟ میرے نبی نے ان کو ساری امت کا رہنما اور ہادی اور مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق رسول کی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کی ہے محبت، اور صحابہ نے اشعار کہے۔ بخاری شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کا ذکر ہے، اور سارے صحابہ ویسے تو نعت خواں تھے لیکن نعتیہ اشعار لکھنے والے صحابہ بھی تھے۔ اچھا، اولیاء نے شانیں لکھیں، اعلیٰ حضرت جیسے عظیم بزرگ نے شانیں لکھیں، اور اب تک نعتوں کا سلسلہ اردو میں نہیں، فارسی، عربی، ہندی، سندھی، پشتو، بنگالی، انگلش، ہر زبان میں میرے نبی کی نعتیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں، اور لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ مجھے حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا، 3 مہینے
خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی جنہ عربی ماہی ڈٹھا او رجے دو ہی جہانی. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. جلوہ مصطفیٰ کی کیا بات ہے. اللہ میں نصیب فرمائے. آمین. حضور آقا علیہ السلام کی یاد میں، آپ کی محبت میں، عشق میں کلام کی بات بھی ہو رہی. سبحان اللہ. تو عاشق رسول بنے کیسے؟ اور میں چاہوں گا کہ اگر کچھ آپ یہ بھی فرمائیں کہ عاشق رسول بننے کے کوئی فائدے اگر بیان فرما دیں تو فائدے دیکھ کر بھی بندوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ٹاپک چلو تو یار بہت یہ بڑا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا کرنی ہے، آقا کے معجزات کا بیان پڑھیں، آقا کی شان کا بیان پڑھیں، آقا کی نعتیں پڑھیں، آقا کی نعتیں سنیں، سبحان درود پڑھیں، سبحان سیرت پڑھیں، عاشقوں کی صحبت اختیار کریں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، آپ عاشق رسول بن جائیں گے. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کی نعتیں پڑھیں، تحریرات پڑھیں، آپ عاشق رسول بن جائیں. ماشاء اللہ. اور عشق رسول کے فائدے، اللہ اکبر. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں ہائے ہائے ہائے، کیا فائدہ ہے. کمال. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. تمہیں چاہے. جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا فضیلت کیا بتاؤں آپ کو. واہ جی واہ، کیا بات. اچھا، اور حدیث میں ہے وہ ایمان کی مٹھاس، حلاوت، لذت، ٹیسٹ نہیں پا سکتا جس کو اللہ رسول سارے عالم سے زیادہ پیارے نہ ہو. اللہ. عالم کیا ہے؟ ما سوا اللہ سوا عالم ہے. جی. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو سرور آئے گا، کیف آئے گا، مزہ آئے گا، سبحان. عبادت کی لذت محسوس ہوگی. ہائے ہائے، عشق رسول کے فائدے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہوگی. کیا بات. دنیا میں، نظام قبر میں، حشر میں میرے نبی کا فیضان حاصل ہوگا. دیکھیں دنیا آخرت میں عزت ملتی اس کو جو عاشق رسول ہوتا ہے. سبحان. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی بڑی شان ملی. کیا بات. صدیق اکبر کیا بات. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. سبحان. کیسے؟ یہ عاشق اکبر تھے اس لیے، سبحان. میرے نبی کے عاشق تھے. فاروق اعظم کو اتنا بڑا مقام ملا ان کے عشق رسول کی بنا پر. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا عشق رسول کی بدولت. میرے آقا مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ. سبحان. سید الاولیاء رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. سبحان. یہ عشق رسول کی خیرات ہے، سبحان. یہ عشق رسول کا انعام ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تو فاروق اعظم سیدنا کہتے ہیں، اے میرے سردار کہتے ہیں. یہ کعبے کی چھت پر اذان دیتے ہیں. یہ ہے عشق رسول کا انعام اور عشق رسول کی برکتیں. یہ جتنے صحابہ کرام ہیں امت کے افضل اولیاء ہوئے، یہ عشق رسول کی خیرات. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. جو عاشق رسول ہوگا انشاءاللہ قبر میں بھی مزے کرے گا، خیر سے سوئے گا انشاءاللہ، اور اٹھے گا صلی اللہ کہتے کہتے، درود پڑھتے ہوئے پڑھتے انشاءاللہ. سبحان. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول
انشاءاللہ العزیز۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عشق رسول کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 کا نزول ہوتا ہے، ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ سے مشورہ کر لو۔ تو کیا عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ اللہ میں اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں، میں آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ سبحان یہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں نے مختصر عرض کی۔ اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی عاشق رسول تھیں، جس کمبل میں میرے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کمبل کی زیارت کروایا کرتے تھے۔ اللہ تو آج بھی عاشقان رسول زیارت کرتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں۔ کہیں منہ مبارک کی زیارت ہے تو کہیں بزرگوں کے تبرکات پہ دیکھیں، جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو گئی تو وہ پھر بابرکت ہو گئی، تو شرافت اس کا مقدر ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور آئیے ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آمنہ اقبال بنت احمد ظاہر ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ نگران پاکستان سے عرض ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عادت کس طرح کرتے تھے، اس کا واقعہ ارشاد فرمائیں۔ جی لبیک۔ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول یہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی ایک عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ عرض کی بہتر، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان سبحان۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت فرمایا کرتے تھے۔ اور جہاں ایک بات عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ تو آقا ہیں، سب کے نبی ہیں، تو ہمیں جو ہے ماں بہن بیٹی خالہ پھپھی نانی دادی ان کی جو کریں رضائی والدہ وغیرہ۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیادت فرمایا کرتے تھے، اور جس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اس کو دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے، اور لا باس طہر انشاءاللہ 3 مرتبہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں بیماری نے حاضری دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی اور بار بار یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، میں تجھے اس تکلیف کے شر سے جو تجھے ہے اللہ پاک کی پناہ میں دیتا ہوں، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی چاہیے ہم ایک دوسرے کی عیادت تعزیت کے سلسلے کیا کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے 70,000 اینجلز اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ۔ کیا بات! اتنا پیارا کام عیادت کا چھوڑنا نہیں چاہیے، جی رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے سلسلے میں نیا سیگمنٹ، یعنی اگلا سیگمنٹ بچے اور صحت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے لیے کون سے پیارے مشورے ریکارڈ کروائے ہیں۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے، اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو خسرہ میزل اس کے متعلق جو ہے کچھ معلومات دیں گے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ وائرل انفیکشن ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں؟
کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارے بچے کو خدا نخواستہ خسرہ ہو چکا ہے اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں، اس بیماری کے درمیان کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس بیماری کے لیے ہم گھر میں کیا کر سکتے ہیں اور کس حالت میں ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے تو خسرے کی علامات۔ خسرہ اس کی یوزلی 3 سٹیجز ہوتی ہیں میزلز کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا انکوبیشن پیریڈ بتاتے ہیں۔ انکوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں جراثیم جو ہے وہ جسم میں داخل ہوتے ہیں یا ایکسپوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر جب علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ میزل کا یہ انکوبیشن پیریڈ 7 سے 14 دن ہوتا ہے۔ اگلی سٹیج جو ہے وہ پروڈرومل سٹیج ہے۔ اس کے اندر کھانسی، نزلہ، بخار اور کنجکٹیوائٹس یعنی عشوب چشم، آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جسم میں بچے کے درد ہوتا ہے اور پھر چند دن بعد جو ہے بچے کو ریش نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خسرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو ریش ہے وہ نکل آتا ہے۔ جب یہ ریش نکلتا ہے تو بچے کا ٹمپریچر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریش یوزلی چہرے پر کانوں کے پیچھے ظاہر ہوتا ہے ہیئر لائن کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ یہ نیچے کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس درمیان بچے کو کھانسی بھی رہتی ہے اور سم ٹائم میزل لک وہ پراپر طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میزل لک میں کیا ہوتا ہے؟ میزل لک جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا نیزل ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو میزل لک کہتے ہیں۔ دور سے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ میزل ہو گئی ہے۔ اس درمیان میں بچے کو ظاہر ہے بخار تیز ہونے کی وجہ سے بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جسم میں درد ہوتا ہے۔ جب یہ 6 سے 7 دن گزر جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ ریش جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس طریقے سے یہ ریش اپیئر ہوا تھا اوپر سے نیچے کی طرف، اسی طریقے سے یہ جو ہے آہستہ آہستہ اسی پروسیس میں، اسی سیکوینس میں یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کھانسی بعد میں 2 سے 4 ہفتے تک رہ جاتی ہے، لیکن یہ ریش جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب میزل کی کچھ کمپلیکیشنز ہیں، پیچیدگیاں ہیں جو میزل کی بیماریوں میں ہو سکتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی پیچیدگی ظاہر ہو تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ میزل کے بچوں کو سرسام ہو سکتا ہے، انسفلائٹس یہ 3 قسم کی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر بچے کو بخار کے ساتھ ساتھ جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے، اس کو سر میں درد ہوگا اور خدا نخواستہ وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جو کانشیس لیول ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوگا۔ دوسرا جو ہے اس کی کمپلیکیشن میں اوٹائٹس میڈیا ہے، یعنی کان کی انفیکشن ہے۔ تیسرا اس کو نمونیا ہو سکتا ہے۔ چوتھا اس کو الٹی دست بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں دیگر جو ہے وہ عضو بھی متاثر ہو سکتے ہیں، دل بھی متاثر ہو سکتا ہے، جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر ان میں سے کوئی علامات ملیں ان عضو کے اگر ہمیں خطرہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز انوالو ہو گئی ہے تو ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے خطرناک مسئلہ ہے اس کے علاوہ جو کہ بچایا جا سکتا ہے وہ آنکھوں کا ضائع ہونا ہے۔ میزل کے اندر وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے جو ہے آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں، نابینا ہو سکتا ہے بچہ۔ اس کو جو ہے کنجکٹیوائٹس کے بعد جو ہے کیراٹائٹس اور اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آنکھوں کی بینائی کو بھی مسئلہ ہونے لگے تو اس کے لیے بھی فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہمیں گھر پہ کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں بچے کو رکھیں، اچھی خوراک دیں، اس کی پینے والی چیزیں ایڈیکویٹ کریں، ہائیڈریشن سٹیٹس کا خیال رکھیں، اور دوسرے بچوں کو اس سے تھوڑا سا دور رکھیں۔ اس کے تیز بخار ہونے کی صورت میں اس کو بخار اتارنے کی دوائی دیں، کھانسی ہے تو کھانسی کی دوائی دیں، اور ڈاکٹر سے پراپر جو ہے وہ رجوع رکھیں۔ یہ میزل سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ میزل بچانے کا حل جو ہے وہ ویکسین ہے۔ بچوں کو 9 منتھ پہ اور اس کے بعد 2 ڈوزز میزل ویکسین کی لگوا لینی چاہیے۔ دوسری ڈوز میزل کی اکیلے بھی لگ سکتی ہے اور MMR کی صورت میں بھی لگ سکتی ہے۔
اگر ہم اپنے بچوں کو پراپر ویکسینیٹ کروائیں گے، ان کی خوراک کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند اور خوش و خرم رکھے، آمین۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سلامتی والی صحت عطا فرمائے، عافیت والی صحت عطا فرمائے، اور اس صحت کو ہم اللہ پاک کی عبادت، حصول رزق حلال میں صرف کر سکیں، خرچ کر سکیں، دین کی خدمت میں صرف کر سکیں۔ ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام احمد رضا عطاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال ہے کہ پل صراط کتنا بڑا ہے؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر قائم ہے، اور ہر نیک و بد نے اس پر سے گزرنا ہے۔ جو گزرنے میں کامیاب ہوگا تو آگے جنت ہے۔ اللہ یہ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہے، اور نیچے جہنم بھڑک رہی ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر۔ دوزخ کی جو چنگاریاں ہیں نا آگ کی، بڑے بڑے محلات جیسی ہیں، بہت بڑی بڑی چنگاریاں، آگ کا عالم کیا ہوگا، اس کے اوپر یہ قائم ہے۔ اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی ہیں، ان سے منقول ہے کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کا ہے۔ 5,000 سال یہ چڑھنے کے، 5,000 سال یوں ہیں، 5,000 سال یوں ہیں۔ اللہ، 15,000 سال وہ گزرے گا جس سے اللہ کرم فرمائے گا، اللہ چاہے گا وہ گزر سکے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہیں گے، ہم گزرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ۔ وہ کچھ چمکتی بجلی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح، تیز دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، اور پلک جھپکتے بھی گزریں گے، اور بعض کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، بہت سارے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور عافیت سے ہم پل صراط سے گزر کر جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں بس جائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے پل صراط کو آسانی سے عبور کر سکیں، اپنے کرم سے وہ ہمیں پار کروا دے۔ عظیم مائیں بہت پیارا سیگمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک بی بی کا تذکرہ خیر ہوگا۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیبیاں۔ حضور آج کن کے ذکر خیر سے مشرف فرمائیں گے؟ ابو علی سینا جو ہیں یہ بہت مشہور ایک پرسنالٹی ہیں، ایک شخصیت مسلمان ہیں، سائنسدان۔ ہاں جی، بہت زبردست ڈاکٹر، طبیب کہتے ہیں تو انگلش میں ڈاکٹر، جی، اور بہت بڑے اسلامک فلاسفر، صحیح، اور بہت فیمس ہیں۔ ان کی والدہ کا تذکرہ کریں گے۔ صحیح، ان کی والدہ کا نام ہے بی بی ستارہ، صحیح، وطن ہے ان کا بخارا، ٹھیک، امام بخاری والا۔ جی، اور یہ ایک عالمہ تھی۔ ماشاء اللہ، دیکھیں وہی تذکرے ہوتے ہیں جی، جو عظیم ماؤں کے تذکرے آتے ہیں، تو علم و عمل والی مائیں، متقیہ، پرہیزگار۔ سبحان، انہیں اپنے بچے کو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کروایا، تو ابو علی سینا جو تھے، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ سبحان، تو دیکھیں کہ پہلے ماں نے ان کو حافظ بنایا، اور پھر ضروری تعلیم، علوم، فنون، اور پھر اگلے مراحل جو ہیں ابو علی سینا نے بہت تیزی کے ساتھ طے کیے، اور منطق، فلسفہ، طب، ریاضی، جیومیٹری، فزکس وغیرہ میں کمپلیٹ وہ ایکسپرٹ بنے اور ماہر ہوئے، اور ان کا شمار بہت ذہین لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ ماں کی دعائیں، ماشاء اللہ، ماں کی تربیت، ماشاء ماں کی توجہ کا نتیجہ تھا۔ سبحان، تو آج ان ماں کا ہم نے تذکرہ کیا۔
اور جیسے پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے یوں ہی فرمایا کہ بھئی ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پائلٹ بنیں، کوئی بھی ڈگری لیں لیکن پہلے اچھے مسلمان بن جائیں تو دیکھیں کیا حرج ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھنے آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا. دیکھیں پہلے ماں نے قرآن حفظ کروایا ہاں تھا جی، نا. تو سائنس بھی آ گئی تو اچھا، اور ان کے بارے میں ابو علی سینا کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا رحمۃ اللہ تعالی. کہ صحابہ میں شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، محدثین کے شیخین ہیں امام بخاری، امام مسلم، صحیح. فقہا کے شیخین ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، اور منطق کے شیخین ہیں ابو علی سینا اور فارابی. کیا بات. اور انہوں نے بہت کتابیں لکھیں، زبردست کتابیں لکھیں، جن کا کئی مغربی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا. بات. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلا سوال اور جواب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. میں مدرسہ المدینہ فار گرلز سرگودا میں پڑھتی ہوں. ماشاء میرا اللہ. نگران پاک سے سوال ہے کہ پیر و مرشد کی محبت کو کیسے بڑھایا جائے؟ جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان ہاں بیٹا، بیت ہوں اور پھر پیر کو فالو کریں، اور پیر کی محبت بڑھانے کے لیے پیر کی باتوں پر عمل کریں، صحیح. تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اچھا، اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ پیر کے فضائل اور خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں اس کو پڑھیں. مثلا اگر کوئی امیر اہل سنت کا مرید ہے تو ماشاءاللہ نگرانی شورا کے بیانات کو رسائل کی صورت میں جو ڈھالا گیا ہے، جی تو کامل پیر، جامع شرائط پیر، جی مرید کامل، جی اس طرح کی کئی رسائل ہیں، جی اور ان کو پڑھیں. اس سے انشاءاللہ وہ محبت بڑھے گی. اچھا، پیر کی منقبتیں پڑھنے سننے سے بھی پیر کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ذرائع ہیں اللہ میں جو جس کا بھی مرید ہے. اور یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی جامع شرائط جو عالم ہو اور نیک ہو، سلسلہ اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جی ملتا ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، ہاں جی یہ شرائط ہیں. جی اس سے بیت. اب یہ نا بزرگوں کا طریقہ ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک بہت بڑے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، 11ویں والے پیر، بلا شبہ بڑے پیر ہیں. بے شک. بادشاہ پیر کہتے ہیں، 11ویں والے پیر کہتے ہیں، پیروں کے پیر. پیروں کے پیر بھی کہتے ہیں. مگر آپ خود کسی کے مرید تھے. کیا بات. اچھا، داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں، اللہ اللہ. آپ بھی مرید تھے. کیا بات. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے پیر ہیں، سبحان اللہ. آپ تو مفتی بھی ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک بھی مفتی تھے، ماشاء اللہ. داتا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے. ماشاء اللہ. تو اعلیٰ حضرت بھی کسی کے مرید ہیں، سبحان اللہ. جو اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں وہ بھی کسی کے مرید. تو یہ سبحان. بزرگوں کا طریقہ ہے. تو خیر، پیر و مرشد کی محبت بڑھانے کے لیے جو میں نے عرض کیا، اس کو اپنائیں. انشاءاللہ پیر و مرشد کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اور ترقی کرے گی. جیسے امیر علیہ سنت کے اگر مریدین ہیں تو وہ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے مدنی چینل پر، اس میں شرکت کر لیں. دیکھیں جب وہ پیر کو دیکھتے رہیں گے، پیر کو سنتے رہیں گے تو محبت میں ترقی بھی کرتے جائیں گے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں اسلامی بہنوں میں دینی کام کے جو شعبہ جات ہیں ان میں سے ایک شعبے کا تعارف، تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کون سا شعبہ ہے اور کیا اس کی معلومات ہیں. ماشاءاللہ، جیسے دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں، تو اسلامی بھائیوں میں بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف شعبے ہیں، مختلف ان کی سطحیں ہیں، مختلف ان کا آرگانوگرام ہے، مختلف ان کی JDs ہیں صحیح. کہ انہوں نے کیا کیا کام کب کس طرح کرنا ہے. تو اسلامی بہنوں میں بھی جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہیں، اور سارے شعبوں کا مقصد ایک ہی، اپنی لوگوں کی اصلاح، اپنی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، ظاہر کی اصلاح، باطن کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، پڑوسیوں کی اصلاح، محلے والوں کی اصلاح، اہل وطن کی اصلاح، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش. ماشاء اللہ. تو ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز یہ قائم ہے. بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے فری آف کاسٹ، سبحان. مفت میں، فی سبیل اللہ. اور اس کا شیڈول ہے صبح 8 سے 4 بجے تک، اور شارٹ ٹائم جو ہیں اس میں 8 سے 11 تک ہے.
اور مدارس المدینہ شارٹ ٹائم بڑی عمر کے اسلامی بہنوں کے لیے 11 سے 1 بھی ٹائم ہے. مدارس المدینہ شارٹ ٹائم جو دوسرا ایک ہوا ہے اس کا درجہ 2 سے 4 بجے تک لگتا ہے. مدرسہ کورس بھی اس کے تحت ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کو کراتی ہیں. جو کامیاب ہوتی ہیں انہیں پھر الحمدللہ قرآن پڑھانے کی سعادت ملتی ہے. ان کی تربیت کے لیے بیانات ہوتے ہیں تو وائس کے ذریعے پردے میں رہ کر اراکین شورا تربیت کے سلسلے ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں. اور بچیوں کو خوف خدا کی تعلیم دی جاتی ہے, عشق مصطفیٰ, والدین کی فرما برداری, حیا جی اور نماز وغیرہ کی تعلیم اس میں دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری بے حساب بخشش فرمائے. آمین. اپنا خیال رکھیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم بفضلہ ہی تعالی پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.